جنگ کے بعد بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی بڑی شکست۔ شہباز شریف کی مودی کے خلاف 2-0 سے لیڈ۔ وزیر اعظم کا ٹیم کے ہمراہ ترکی کے بعد ایران میں پڑاؤ۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر کی وفود کی سطح پر ملاقات۔ دونوں ممالک کا مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ ایرانی صدر نے صدارتی محل پہنچنے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وفد میں شامل۔ وزیر اعظم کو گارڈ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم ایرانی سپریم لیڈر خامنائی سے بھی ملاقات کریں گے۔ اہم علاقائی امور پر بات ہوگی۔ تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر داخلہ اور اعلیٰ سفارتی حکام نے استقبال کیا۔ ایرانی فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ We are ready to talk for the sake of peace on water issue. We are ready to talk to promote trade, counter-terrorism, if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory. Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, progress and prosperity. میں ایرانی صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا، بہادر افواج نے دریرانہ کارروائی کی، عوام کی طاقت سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان خطے میں امن و سلامتی کا خواہاں ہے، پانی کے مسئلے، انسداد دہشت گردی کے معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات حل کرنا چاہتے ہیں۔ خطے کی ترقی اور خوشحالی امن سے ہی ممکن ہے۔ OIC کے پلیٹ فارم پر دونوں ممالک کا موقف یکساں ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی پر عالمی برادری کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ تمام جماعتوں نے فوج کا ساتھ دیا۔ پاکستان ہے تو سیاست ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ کہا، پاک بھارت کشیدگی میں پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتیں افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں اور بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دیں۔ بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے ملک کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ صدر مملکت سے گورنر پنجاب کی قیادت میں پیپلز پارٹی اٹک کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے صدر آصف علی زرداری کو اٹک کے دورے کی بھی دعوت دی۔ پشاور میں پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف ریلی۔ گنڈا پور سرکار مظاہرین پر ٹوٹ پڑی۔ پولیس کی ریلی کے شرکاء پر شیلنگ۔ مظاہرین نے ریڈ زون کا گیٹ توڑ دیا۔ PTI کے کیمپ کو آگ لگا دی۔ کرسیاں، خیمے اور دیگر سامان جلنے کے باعث مظاہرین اسمبلی چوک چلے گئے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہمایوں خان نے کہا کہ چند نامعلوم افراد نے ریڈ زون کا گیٹ توڑا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے پہلے لاٹھی چارج اور پھر آنسو گیس کا استعمال کیا۔ ہم لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے ڈرنے والے نہیں۔ بلاول بھٹو کا سخت رد عمل۔ پشاور میں صوبہ بچاؤ تحریک کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کی ریلی پر تشدد کی مذمت۔ PTI کی صوبائی حکومت کا فاشسٹ چہرہ خیبر پختونخوا کے عوام نے دیکھ لیا۔ ہم اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں۔ ہمارے کارکن خیبر پختونخوا کی کرپٹ حکومت کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ کرپٹ اور نااہل صوبائی حکومت کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ شرپسند افراد کے پاس دھماکہ خیز مواد بھی موجود تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کے گھر کو بھی آگ لگا دی۔ کیمیکل ایسا تھا چند منٹس میں ہی دیواروں پر آگ لگ گئی۔ احتجاج میں جاں بحق ہونے والے 2 افراد کو مظاہرین کی گولیاں بھی لگی تھیں۔ 8 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمی افراد کو اسپتال لے جایا گیا تو وہاں بھی توڑ پھوڑ کی۔ جھوٹا بیانیہ بنایا کہ پولیس میتیں اہل خانہ کے حوالے نہیں کر رہی۔ شرجیل میمن نے مظاہرین کے تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کی ویڈیوز بھی چلا دی۔ مودی کی دریائے سندھ کا پانی ہڑپ کرنے کی نئی سازش۔ لداخ میں 10 متنازع میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنانے کا اعلان۔ پاکستان کے معروف آبی ماہر ارشاد ایچ عباسی نے بھارت کے اسکینڈل کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی منصوبے سے پاکستان میں پانی کے بہاؤ کو روکنے اور کم کرنے کے حوالے سے سنگین خدشات بھی پیدا ہو گئے۔ سینیٹر شیری رحمان کا بھارت کے ماسٹر پلان پر شدید رد عمل۔ کہا، پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت کا دریائے سندھ کا پانی روکنا سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور عالمی قوانین کی پامالی ہے۔ اپنے دریاؤں کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اعظم شہباز شریف کی کامیاب انعقاد پر چیئرمین PCB محسن نقوی اور انتظامیہ کی تعریف۔ PSL چیمپئن لاہور قلندرز کو مبارکباد۔
بانی پی ٹی آئی کا دوبارہ پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا 9 جون کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ علیمہ خان کو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ میڈیا سے گفتگو میں بتایا، بانی نے کہا جو عام قیدی کو حقوق حاصل ہیں مجھے وہ بھی نہیں دیے جا رہے۔ بچوں سے 8 ماہ میں 1 مرتبہ بات کرائی گئی۔ یہ کون سا قانون ہے جو عدالتی احکامات کے باوجود بہنوں سے ملاقات نہ کرائی جائے؟ جیل انتظامیہ کتابیں روک لیتی ہے، یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے۔ میں سب پر نظر رکھ رہا ہوں، اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ نہیں تو آئندہ اس کی پارٹی میں جگہ نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بانی پی ٹی آئی کی عید سے پہلے رہائی کے لیے پر امید۔ کہا کہ ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، دھرنے اور احتجاج بھی کیے، ہم اسمبلی میں بھی بات کر رہے ہیں رہائی کے لیے۔ ورکرز کے سوالات اٹھانا ٹھیک ہے، ورکرز کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ بانی کے رہا ہوتے ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ سائل عدالت میں انصاف لینے آتے ہیں، ہم آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں۔ موجودہ حالات سب دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ زیادہ سختی نہ کریں، ساس بھی کبھی بہو تھی، جسٹس ہاشم کاکڑ کے دلچسپ ریمارکس۔ 9 مئی جناح ہاؤس حملہ کیس کے ملزم کی ضمانت منظور۔ استفسار کیا کہ 2 لوگ ایک ہی پولیس والے کو زخمی کیسے کر سکتے ہیں؟ پولیس والے نے ایک ہی الزام 2 لوگوں پر کیسے لگا دیا؟ سنی اتحاد کونسل مخصوص سیٹوں کی حقدار نہیں، جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مخصوص سیٹوں کے کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ لیا؟ کیا سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹ کا حصہ تھی؟ آزاد ارکان اس جماعت کو جوائن کرتے ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہو۔ وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیے کہ سنی اتحاد کونسل نے عام الیکشن لڑا ہی نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آزاد ارکان نے جیتی ہوئی پارٹی میں شامل ہونا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا تھا۔ مزید سماعت کل تک ملتوی۔ سینیورٹی لسٹ یکساں ہو تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں ججز ٹرانسفرز اور سینیورٹی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس شکیل کے ریمارکس۔ اہم آئینی مقدمے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں عدلیہ کی خود مختاری، سینیورٹی اور آئینی آرٹیکلز پر گہرے سوالات اٹھا دیے گئے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے قیام کا قانون آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت بنا۔ قانون میں صوبوں سے ججز کی تقرری کا ذکر ہے، یہ قانون تبادلے کی اجازت نہیں دیتا۔ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا، آرٹیکل 200 کے تحت ججز کا ٹرانسفر مستقل بھی ہوتا ہے، عارضی بھی۔ تبادلے پر آئے ججز کو نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ مزید سماعت کل تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ M6 حیدرآباد سکھر موٹر وے، نیشنل ہائی وے، لیاری اور M10 نیو کراچی حیدرآباد منصوبے پر تفصیلی مشاورت۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی پورٹ کو موٹر وے سے منسلک کرنے کے لیے M6 کی فوری تکمیل ضروری ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ منصوبے کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے 3 سیکشنز کی فنڈنگ مکمل کر لی ہے، باقی حصوں کے لیے فنڈنگ کے حصول پر کام جاری ہے۔ حافظ نعیم کا 28 مئی یوم تکبیر کو یوم ڈاکٹر قدیر کے طور پر منانے کا اعلان۔ کہا، محسن پاکستان کو یاد رکھیں گے، وہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ قوم نے بھارت سے جنگ کے دوران اتحاد دکھایا، ہم پروقار بن کر ابھرے۔ ہمارے ملک کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ کویت نے 19 سال بعد پاکستانیوں کے لیے ویزا پابندی ختم کر دی۔ کویت کی جانب سے پاکستانیوں کو ورک، فیملی وزٹ، سیاحتی اور کمرشل ویزے جاری کیے جائیں گے۔ پنجاب میں آندھی اور بارشوں کا ایک اور الرٹ۔ 27 سے 31 مئی تک بیشتر اضلاع میں آندھی، گرد آلود ہوائیں اور بارش کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، منڈی بہاؤالدین، گجرات، جہلم، گجرانوالہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، نارووال، اوکاڑہ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، خوشاب، سرگودا اور میاں والی میں بارشوں کا امکان۔